عجیب و غریب قسم کے وہم و گمان ہو رہے تھے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نعیم تم اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہو کرو. تو اس وقت جو نعیم بن مسعود نے جو حکمت عملی اپنائی, مشرکین کے پاس گئے اور یہودیوں کے سلسلے میں شک کی بیج ڈالی اور یہودیوں کو مشرکین سے متنفر کر دیا. اور تفصیلی واقعہ اس لیے میں اشارتاً بات بتا رہا ہوں. دو بڑی طاقتوں کو الائنس اور اتحاد نے بدلنے نہیں دیا, اور مشرکین 10,000 ہونے کے باوجود اور بنو قریظہ کی ایک بڑی تعداد یہودیوں کی جو مدینے میں تھی, ان دونوں بڑی طاقتوں کو ملنے نہیں دیا اور ان کے درمیان شک کی بیج ڈال دی, اور دونوں کے دونوں اپنے اہداف میں ناکامیاب ہوئے. ایک شخص ایک امت کا رول دیکھا. یہ بھی ہمیں غزوہ احزاب سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اور غزوہ احزاب دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہاں سے چینج ہو جاتی ہے. غزوہ احزاب کے بعد آپ دیکھیں گے بدر, احد, خندق, یہاں تک کی اسٹریٹجی الگ تھی. مشرکین آ رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, دھاوا بول رہے ہیں. لیکن خندق کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان الان نغزوہم ولا یغزوننا. آپ دیکھتے ہیں فوراً غزوہ خندق کس کی سازش تھی؟ بنو نذیر جو جلا وطن کیے ہوئے تھے, جو خیبر میں تھے. خیبر کے لوگ مکہ والوں سے مل کر اتفاق کر کے ایک فوج کو مدینہ بھیجتے ہیں. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ خیبر پر چڑھائی کی. مکہ سے بھی پہلے فتح مکہ 8 ہجری میں ہوتی ہے, خیبر کی چڑھائی 7ویں ہجری میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خیبر فتح ہوا, پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا, پھر ماشاء اللہ تبارک اللہ طائف, حنین کے بعد آپ دیکھتے ہیں روم, فارس, یہ سلسلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ 20 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیک وقت روم اور فارس, یہ دو بڑی طاقتوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح کیا گیا. اگر آپ گوگل میپ یا اپنے ویکیپیڈیا میں دیکھیں گے تو 54 کنٹریز کا جو رقبہ ہے, یہ دولہ رومانیہ یا روم اور فارس کا جو خطہ تھا, اس پر عہد عمر رضی اللہ عنہ میں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے. اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی ختم ہونے سے قبل, ولید بن عبد الملک کے زمانے, پہلے 100 سال ختم ہونے سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کی جو بنو امیہ کی جو طاقتیں تھیں سندھ کی سرزمین پر پہنچ گئی, محمد بن قاسم کی شکل میں, طارق بن زیاد کی شکل میں اسپین تک پہنچ گئی. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ صحابہ کو جو تیار کیا تھا, اس کے کچھ سنہرے نقوش. اور آپ دیکھیں گے قائد کو, احزاب کے موقع پر آپ دیکھیں گے صحابہ پریشان ہیں, مشکل وقت ہے, اور صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ بھوک کو کنٹرول کریں. صحابہ بھوک کی شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا ہٹا کر بتاتے ہیں صحابہ کے جسم پر اگر ایک ایک پتھر ہے تو آپ کے جسم پر 2 پتھر لگتے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ قائد پیچھے نہیں ہوا کرتے, سب سے آگے ہوا کرتے. جب صحابہ مایوس ہوا کرتے تھے کہ ایک چٹان پھٹ نہیں رہی, اللہ کے رسول لاڑی اور ہتھیار اوزار لیتے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور خوشخبری دیتے, مدائن فتح ہوگا, مکہ فتح ہوگا. یہ خوشخبریاں اور پیشن گوئیاں صحابہ کو اور ہمت دلاتی. یہ ہوتا ہے قیادت کا حقیقی رول جو ہمیں غزوہ احزاب میں دیکھنے کو ملتا ہے. اسی لیے عہد عمر میں جب فتوحات کی خوشخبریاں پہنچتی تھی تو اتنا زیادہ سیریس نہیں ہوتے تھے. روم فتح ہو رہا ہے, فارس فتح ہو رہا ہے, نہاون فتح ہو رہا ہے, قادسیہ فتح ہو رہا ہے, اتنا زیادہ سیریس نہیں ہوا کرتے تھے. تو بشیر جو خوشخبری سنانے والا کبھی آگے سے آتا کبھی پیچھے سے آتا. ہمیں تو اس وقت یقین تھا جب ہم خندق کے موقع پر کھدائی کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین تھا کہ یہ روم و فارس, نہاون و قادسیہ فتح ہوگی. معزز سامعین, اس میں درس یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں, ہم ہمارے نصیب کا جو کام ہے اس کو کریں. مایوسی اور اداس ہونے کے بجائے جن صلاحیتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے ان صلاحیتوں بروئے کار لائیں اور امت کی خدمت کے لیے جو ممکنہ کوششیں کریں, اور یقین مانیں اللہ کی مدد آنی یقینی ہے. کیونکہ مکہ کے پرخطر حالات میں جہاں صحابہ کو اذیت دی جا رہی ہے, ایسے مایوسی کی حالت میں جہاں ایشیا اور خود مکہ میں اسلام اجنبی ہے, اس مایوسی کی حالت میں آپ حبشہ جو کہ ایک افریقن ملک ہے, مکہ میں مشکلات ہیں لوکل لیول پر, مقامی سطح پر,
آپ عالمی سطح پر وہاں پر دعوتی راہیں ہموار کرتے ہیں اور اسلام کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں. میں اور مزید وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. پھر میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا اور خصوصاً عبدالمالک مجاہد صاحب کا، کیونکہ انہوں نے خصوصی طور پر مطالبہ کیا اور اس پروگرام کی ترتیبات میں حصہ لیا. فجزاکم اللہ خیر، شکر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.